ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے شدید قسم کا تعصب برتتے ہیں۔ 8واں ملاحظہ تعصب سے ہی وہاں شخصیات کا تھا، 8ویں ملاحظے میں کتابوں کا اور تحریرات کا دیا ہے کہ یہ اخوانی کتابوں کے لیے تعصب برتتے ہیں، بطور خاص جماعت کے رہنماؤں اور مفکروں کی کتابوں کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اخوانی جماعت میں شامل ہوتا ہے اس پر اخوانی کتابوں کا پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں۔ اس عمر کا ہو تو یہ کتاب پڑھائیے، سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ پڑھائیے، پھر فلاں کو یہ پڑھائیے۔ ہمارے ہندوستان میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے تعلق سے یہی ہے، پہلے مرحلے میں خطبات پڑھائیں، پھر دوسرے مرحلے میں رسائل مسائل پڑھائیں، تیسرے مرحلے میں یہ پڑھائیں، پھر تفہیم پڑھائیں، پھر سیاسی کشمکش پڑھائیں، خارجیت سکھائیں۔ یہ ان کے یہاں اسٹیپس ہیں۔ اور بہت آپ کو تفسیر القرآن کے بعد مزید چاہیے تو تدبر قرآن پڑھیں۔ حمید الدین فرائی امام لکھتے ہیں جماعت اسلامی والے، حمید الدین فرائی صاحب کو امام حمید الدین فرائی۔ ہندوستان میں انکار حدیث کی جو ماضی قریب میں ہوا چلی، اس میں سر سید احمد خان اور حمید الدین فرائی کا سر فہرست نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نے کھل کے کیا، کچھ نے راہ ہموار کی۔ اور پھر تدبر قرآن، صاحب تدبر کا امین حسن اصلاحی جو حمید الدین فرائی کے شاگرد ہیں اور شبلی نعمانی کے رشتہ دار بھی ہیں، اور پھر یہ مولانا مودودی صاحب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار حدیث کی راہیں ہموار کی۔ ان کی تحریروں سے منکرین حدیث کو بھی استدلال کرنے کا موقع ملتا ہے، اور کہیں کہیں قادیانی اور دوسرے لوگوں کو بھی جن حدیثوں کو ان کو رد کرنا ہے، وہ تائید میں اہل سنت کے اندر سے ان ناموں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بھی فلاں حدیث پر اعتراض کیا، ان کے بھی یہ سوالات ہیں۔ ابھی فنی اعتبار سے جانے دیجئے، یہ فن حدیث کے لوگ تھے ہی نہیں۔ اور جتنے منکرین حدیث ملیں گے، ہمارا وہ درس نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں استخفاف حدیث اور حدیثوں کے انکار کی جراثیم پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں ایک جملہ کہوں، آپ علم میں یہ رکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ کو جتنے بھی منکرین حدیث ملیں گے، ان کے نام کے آگے پیچھے کتنے بھی لمبے 2-3 صفحے کے القاب و آداب کیوں نہ لگے ہوں، یہ لکھ لیجئے کہ وہ فن حدیث، علم حدیث سے ناواقف اور جاہل ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی گہرائیوں کے ساتھ حدیثوں کی چھان پٹک کے اصول بنے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصول حدیث محدثین نے محض اپنے ذہنی اپج سے نہیں بنائے، قرآن و سنت کی تعلیمات اور نصوص سے مستنبط کیے ہیں۔ جن کو پتہ ہے تو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی مستشرقین جو مسلم دشمن تھے، انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں کے پاس ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھنے کے جو ضابطے بنائے گئے ہیں، اصول اختیار کیے گئے، فن رجال جو تشکیل دیا گیا، دنیا میں اس کی مثال کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اتنا ہونے کے بعد، آج اتنے سالوں کے گزر جانے کے بعد، اس فن اور اس کے اصولوں کی روشنی میں گولڈ زہر جیسا مسلم دشمن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نہیں ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ قابل رد ہے۔ 5 لاکھ راویان نے حدیث کے حالات کو محفوظ کیا، کس سے سنا، کس سے نہیں سنا، کس کا کیا ایسا حافظہ تھا، کس کے اساتذہ کون ہے، کس کے شاگرد کون ہے، اگر وہ بیان کر رہا ہے استاد سے تو وہ قابل قبول ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے باریکیاں اور جو قبول اور رد کے جو اصول بتائے گئے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حدیثیں ذوقی اور وہ ہوتی ہیں، مزاج کے حساب سے نہیں آئے تو رد کر دیا جائے۔ اب تمہارے حساب سے اسلامی حکومت تم نے قائم کر دی، ایک چور پکڑا گیا، قاضی جو ہے قاضی کی عدالت میں آیا، اب وہ جو ہے پیش ہوا، وہ کہے گا کہ چوری ثابت ہو گئی، قاضی کہے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، تو قرآن میں ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے، حدیث میں ہے کہ پہنچوں سے، ہتھیلیوں سے کاٹنا ہے۔ اب بولے تمہارا مجرم یہ بول دے کہ یہ حدیث میرے ذوق میں نہیں آتی، کہ یہاں کاٹا جائے، ارے کاٹنا ہے تو یہ ہاتھ ہے نا، آپ نے کٹ مار دیا تو کٹ گئی ہاتھ، میرا ذوق یہ کہتا ہے، تو اب آپ اس کے ذوق کے مطابق سزا دو گے؟ کہو گے حدیث تو ذوقی ہے، قابل قبول نہیں، کسی کے دماغ میں آئی، کسی نے یہ ایک تلوار دے دی مولانا اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی جن کو کہتے ہیں، ان کے بقول کہ مولانا مودودی صاحب نے، فراحی صاحب نے عوام کو ایک تلوار دے دی جس کے ذریعے سے ذوق اور مزاج کی بنیاد، مزاج شناس رسول ان کے آئے کہ وہ ہے ہیرے کی جوت، میں اس کو نقل کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک تلوار دے دی جس سے حدیثوں کا قتل عام کیا لوگوں نے، جس کی سمجھ میں جو آیا مانا، جس کی سمجھ میں نہیں آیا رد کر دیا، اور منکرین حدیث کو اس سے بڑی تقویت ملی۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں اب ایسی غلطیاں کرنے کے بعد ان کو پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اخوانی جماعت میں شامل ہوتا ہے اس پر اخوانی کتابوں کا پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں، اور اپنے علمی حلقوں میں انہی کتابوں کی پڑھائی کو اپنا منہج بنا لیتے ہیں، قرآن حدیث سلف کی کتابوں سے لین دین نہیں، جبکہ ان کتابوں میں عقیدے کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ بیان کریں گے ارے سب چیزوں میں کیوں پڑھے ہو، آج مسلمانوں کے حالات کیسے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
توحید کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کہیے توحید تو اسلامی حکومت تو توحید کی بنیاد پر ہی قائم ہوگی نا. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اقامت دین کا مطلب. پہلے اپنے آپ پر اقام دین قائم کرنا ضروری ہے. تو کہا جنہیں صرف اپنا، جبکہ ان کتابوں میں عقیدے کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں جنہیں صرف ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ سید قطب کی فی ظلال القرآن، حسن البنا کی الاصول العشرین اور اس کی شروحات. انہوں نے ایسے اصول و ضوابط بھی بنائے جن میں سے کئی چیزیں قرآن و حدیث کے اصولوں سے ٹکراتی ہے. ہم نے ابتدا میں پڑھا، بیان کیا میں نے کہ ان کا تناقض کیسا ہے. سید قطب صاحب نے ایک طرف جو ہے توحید لا الہ الا اللہ کا معنی حاکمیت والا بتایا، لا حاکم الا اللہ، لا حاکمیت الا للہ، ہاں یہ معنی بتایا. اور پھر سورہ قل اللہ احد اور ایک مقام قل اللہ احد اور شاید الاول والآخر والظاہر والباطن میں ان کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان آیتوں سے جو ہے وہ وحدت الوجود ثابت کرنے کی کوشش کی. سب چیزوں میں اللہ ہے، سب اللہ ہے. جو شرک کی سب سے گھناؤنی شکل ہے اس کو ثابت کرنے کی قرآن. اب ایک عام آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کی بڑی اچھی تفسیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں اچھی کریں تو جو اچھی کرے اس کو مان لیں، چاہے وہ سچی نہ ہو، سلف کے منہج سے ہٹی ہو، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ایک عام آدمی جو علم سے کورا ہے وہ کس بیس پہ کہتا ہے کہ یہ عالم بہت اچھا ہے، یہ عالم بہت خراب ہے؟ اس کو اچھا لگ رہا ہے کس بنیاد پہ؟ کبھی اس لیے کہ جو وہ مان رہا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے، کبھی اس لیے کہ اس کا لہجہ یا کوئی اور چیز بھا گئی. کیا یہ کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کا معیار ہے؟ علماء ربانیین کی طرف رجوع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو معیار اور میزان بنایا جائے، اس پر پرکھا جائے. اب جب کچھ ایک عالم کو آپ نے پسند کیا اور اس اہل علم کی طرف سے، دنیا علم کی طرف سے اس پر کچھ ملاحظات آ رہے ہیں تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں جب اس پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، خاص طور سے علماء، تو ہم اس کو جانچیں، دیکھیں دلیلوں کی روشنی میں کہ واقعی یہاں انحراف اور گمراہی ہے کہ نہیں ہے. لیکن عام آدمی کو نہ اس کی فرصت ہے، نہ اس کی طرف وہ توجہ دیتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے. اور پھر یہ جو تعصب برتتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں غلطیوں میں بھی، وہ ایسے لوگوں کو گمراہی میں قائم رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت نازک معاملہ ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے گمراہیوں کو کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں اور ان کی شروحات میں آپ پائیں گے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط سلط ہے، صحیح عقیدے اور منہج کے خلاف ہیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک صاحب کو دیا تو اس نے ساری جو ہے اخوانیت کے اور مشتمل کتابوں کو خریدا. اگلا پیراگراف دیکھیے کہ دعوت توحید کے جو ائمہ ہیں، امامان ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ، ان سب کی کتابوں کے لیے ان کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کی اہمیت کا بھی ان کو احساس نہیں ہے، کیونکہ علم کی خوبو سے بہت دور ہے. بلکہ یہ اپنی علمی محفلوں میں صرف اخوانی کتابوں کو پڑھا. اور حیرت کی بات، آج کل ایک بحث چلتی ہے نا، مستند غیر مستند علماء. غیر مستندوں میں جو ہے لوگوں میں جو ہے بردرز اور سسٹرز کا سسٹم چلا ہے، یہودیوں عیسائیوں سے جو اصطلاح لی ہے. اس تناظر میں آپ غور کیجئے. سید قطب عالم تھے جی، جانتے ہیں آپ سید قطب کی ڈگری کیا تھی؟ علم دین والی نہیں تھی، عصری علوم کی تھی، کلین شیو والے، سوٹڈ بوٹڈ. اور آج کل ذرا فیشن چلتا ہے کہ جدید لب و لہجے کی شاعری کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسلام میں جدید لب و لہجے والا معاملہ نہیں چلتا. خیر الناس قرنی ثم الذین، وہ پرانا ہے وہ صحیح ہے، دین میں نئے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی وہاں دیکھیے سیاسی رنگ ڈھنگ، اور ڈاکٹر اسرار یہ وہ بھی عالم نہیں ہے، مولانا ابوالعلا مودودی باقاعدہ عالم نہیں ہے. حیرت انگیز بات نا. انہوں نے بنا ڈالی اور پھر ایک سلسلہ چلا اور ان کے پیچھے اندھے ہو کر لوگ پیچھے چل رہے ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اگر ان کی کچھ اچھائیاں ہیں تو ٹھیک ہے، غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ متنبہ ہو جائیں، ان کے منہج کو اختیار نہ کریں غلط کاموں میں. تو اس پر عصبیت، تعصب، اور پھر یہ ایک ظلم کی بات ہے کہ ان کی کتابوں اور فکر سے لوگوں کو اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ہمارا قرآن و سنت کا جو اصلی ورثہ ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم، محمد رضا، ان کی شخصیت سے ہم کو معاملہ نہیں ہے. انہوں نے جو دعوت پیش کی، جو کتابیں لکھی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریحات اور منہج سلف کی وضاحت کی. علامہ ابن تیمیہ سے معترضین نے جب اعتراض کیا، بادشاہ کے پاس شکایت کی اور ان کو بلایا گیا کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے.
تو انہوں نے اپنی العقیدۃ الواسطیہ پیش کی کہ آپ کے اتنے سال پہلے 7 سال پہلے میں نے بیان کیا، تو کہا یہ تو امام احمد بن حنبل کا ہے. کہا امام احمد بن حنبل کا نہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں سلف کے سب کا یہ عقیدہ ہے. اور میں کوئی بھی چیز پیش کرتا ہوں تو اپنے مقابل کو 3 مہینے کا وقت دیتا ہوں کہ میں نے جو باتیں مانی ہیں عقیدہ سلف کے طور پر جو چیز پیش کی ہے، صحابہ تابعین طب تابعین، ان میں سے کسی ایک کا قول یا کسی ایک سے اس کی مخالفت ثابت کر دے، میں رجوع کر لوں گا. 3 مہینے کا وقت دیتا ہوں. ہاں، اور آزاد ہیں، اور مجھ سے دلیل مانگے میں جو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کی کیا دلیل ہے، تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. کتنی صاف شفاف بات ہے. سریت والا دین نہیں مانتے تھے. ہاں، تو ان کو یہ نہیں جانتے، ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں، ان کے دلائل سے واقف نہیں ہیں. چنانچہ یہ جو ہے ان کی کتابوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تعجب کی بات ہے جن کی کتابیں حق پر مشتمل ہیں، منہج سلف کو بیان کرتی ہے، عوام کو اس سے بدظن کر کے ان سے دور کر دیا. اور جس میں خرافات ہیں، انحرافات ہیں، بدعقیدگی ہے، صحیح منہج سے انحراف پایا جاتا ہے، اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہاں آپ صحیح دین کو جانیں گے. ہاں، اب ایسے کتنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ شرک اور بدعت پر اوپر سے پڑھیے، بلکہ یہ اپنی علمی محفلوں میں صرف اخوانی کتابوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اخوانی منہج، اس کے رہنماؤں اور ان کی کتابوں سے محبت پیدا ہو جائے. اسی لیے ان کے اثر سے اب ایسے کتنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ ملیں گے، خاص طور سے عصری علوم سے متاثرین، کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ شرک اور بدعت پر گفتگو کرنے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور سب انہی اخوانی کتابوں سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کے دماغ کو، فکر کو دھویا جاتا ہے. شرک اور بدعت کی باتوں کے کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. شرک اور بدعت کی باتوں کو نہ کرنے سے اتحاد پیدا کر کے دکھایا آپ نے. کہاں دکھایا؟ کوئی ایک مثال پوری تاریخ میں کہ شرک پر رد کرنا بند کر دیا تو قوم کے لوگ، ملک کے لوگ متحد ہو گئے. ہاں، شرک اور توحید پر بات نہیں کی. کسی ایک نبی کی دعوت بتائیں جس نے ایسے مقاصد کے تحت یا مصلحتوں کے تحت، دنیاوی مصلحتوں کے تحت لوگوں کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کے معاملے کو جو ہے وہ پیچھے لے لیا ہو، اس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہو، اس کے معاملے کو ڈیلے کر دیا ہو. ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. یہ ایک فریب اور دھوکہ ہے، غلط بات ہے. غلط منہج کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو فراموش. اگر کوئی توحید اور شرک کے مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کی بنیاد کے تعلق سے گمراہی یا انحراف کا شکار ہو گیا ہے، وہ اصل منہج سے ہٹ گیا ہے. ٹائم ہو گیا کیا؟ ہاں. 9واں ملاحظہ، یہ اپنے اخوانی رہنماؤں کے لیکچروں کے لیے تعصب رکھتے ہیں اور پیروکاروں کو سلفی علماء کے علمی لیکچروں میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، بلکہ سلفی علماء کے لیکچر کو ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا لیکچر، ان کا پروگرام، ان کی دعوت رک جائے، تھم جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی اخوانی عالم کا خطاب ہوتا ہے تو پورے شہر اور بستیوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، خوب دھوم. ہاں، ان کے یہاں پروپیگنڈا اور مشنری. ایک طرف کچھ معاملات میں سریت ہے اور کچھ معاملات میں جمہوری اعلان اور میڈیا کا استعمال ہے. اس معاملے میں ان کے جو سرپرست ہیں روافظ، پھر ان کے سرپرست ہیں جو یہودی، ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں، ان کو لائک کرنا، عام لوگوں میں یہ پیش کرنا کہ ارے اتنے لوگ ہیں. ہاں، ان کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے چند لوگوں پر مشتمل. ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اخبار میں پڑھیں گے تو بہت بڑا، دیکھیں گے تو بہت چھوٹا نظر آئے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں، میڈیا ان کا خاص ہتھیار ہے. ہاں، جمہوریت کا چوتھا ستون، اور یہ لوگ سیاسی اسلام کے علم بردار ہیں. ہاں، ہمارے شیخ استاد اور رہنما اللہ غریق رحمت کرے عبید اللہ کشمیری صاحب کہا کرتے تھے کہ مولانا مودودی نے دعویٰ کیا اسلامی سیاست کا، جماعت اسلامی نے سیکھ لیا سیاسی اسلام. ہاں، لیکن اگر وہ خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمع کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن اگر وہ خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اسی وقت میں کوئی دوسرا خطاب رکھ دیتے ہیں. اور یہاں جملہ نے لکھا کہ یا پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروگرام نہ ہو سکے. کمپلین کر دیا، جھوٹی رپورٹ دے دی، اپنے آدمیوں کو لگا دیا. شیعہ آدمی اگر عہدے پہ ہے ہمارے ہندوستان میں تو اس سے کمپلین کرواتے ہیں. یہ واقعات ہیں. ہاں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر خطاب سلفی عالم کا ہوتا ہے تو اس کا اعلان یہ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ اپنی آخری حد تک پہنچ کر خطاب کرنے والے ہی کو دھمکی دے ڈالتے ہیں. ہاں، گویا ان کے یہاں گروہی اور حزبی تعصب انتہا کو پہنچا ہوا ہے.